بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی عظیم انسان کی کہانی جاری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیم تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک خاص منصوبہ بنا رکھا تھا۔ وہ جوان ہو رہے تھے، لیکن عام نوجوانوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک الگ پہچان کے ساتھ۔ مکہ کی گلی کوچوں میں ایک نام گونجنے لگا، الصادق الامین۔ یہ مکہ تھا جہاں تجارت عروج پر تھی، لیکن دھوکہ دہی بھی عام تھی۔ جھوٹ، فریب اور سود خوری یہاں کی روایت بن چکی تھی۔ مگر انہی گلیوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو سچائی اور ایماندار کی مثال بن چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خرید و فروخت کرتے، ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، نہ ہی زیادہ قیمت وصول کرتے۔ ایک دن ایک شخص نے ان کے پاس آیا اور کہا، مجھے اچھا کپڑا بیچ دو مگر کم قیمت پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے جواب دیا، یہی قیمت درست ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے بھی وہی قیمت رکھتا ہوں جو اپنے لیے رکھتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی۔ قریش کے مالدار لوگ بھی ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ ان میں ایک عظیم خاتون بھی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو خود ایک بڑی تاجرہ تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری دیکھ کر انہیں اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام پہنچے تو وہاں انہوں نے غیر معمولی سچائی اور ایمانداری دکھائی۔ انہوں نے جو بھی مال بیچا بہترین قیمت پر بیچا، اور جو خریدا انتہائی دانشمندی سے خریدا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ جو ان کے ساتھ تھے حیران تھے۔ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران رہ گئی۔ جو نفع وہ پہلے ایک سال میں کماتی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں کما دیا تھا۔ مگر انہیں نفع سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری نے متاثر کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور محبت پیدا ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا اثر صرف تجارت تک محدود نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا